لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا تعلق، مولانا فضل الرحمان کا نام غلط لیتے ہیں. اچھا مولانا کا غلط لیتے ہیں تو ان کو قیامت میں سمجھ آ جائے گی. باقی رہا علماء کا سیاست سے کیا کام، یہ تو یہی ہے کوئی کہے ریل گاڑی پٹڑی پر چل رہی تھی تو ریل گاڑی موٹر وے پر چلے گی، کہاں چلے گی؟ پٹڑی پر. تو سیاست تو انبیاء کی وراث ہے. مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. سیاست انبیاء سے شروع ہے. جیسے عالم نبی کا وارث علم میں ہے، نماز میں ہے، نکاح کے خطبے میں ہے، جمعہ کے خطبے میں ہے، جماعت میں ہے، ممبر پہ ٹھہر کر خطاب میں نبی کا وارث ہے، ویسے نبی کا وارث سیاست میں بھی ہے عالم. تو اس لیے علماء حضور کی وراثت میں سیاست کے اندر ہیں. اگر علماء سیاست میں ہے تو اپنی پٹڑی پر ہیں، جیسے ریل اپنی پٹڑی پر ہے. تو کوئی کہے ریل پٹڑی پر ہے تو ٹھیک ہے، ریل اپنا کام کر رہی ہے. علماء اگر سیاست میں ہوں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا کام ہے. ہم اور سیاست کس کو دیں جو قل هو اللہ احد بھی نہ پڑھ سکے، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے، اس کو دے دیں؟ بھائی ہم نے مدرسہ سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. ہم نے محراب سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. ممبر سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. اسی طرح خطبات سنبھالے ہیں، حضور کی وراثت ہے. تو سیاست کا میدان بھی علماء نے سنبھالا ہے، حضور کی وراثت ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے نا تو قادیانیوں کو نکیل جو ڈالی تھی قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے، یہ علماء نے سیاست دان بن کے ڈالی تھی. آج قادیانی کہتے ہیں تاکہ مولوی اسمبلی میں نہ ہو اسی جو مرضی آئے کر لیں. میں نے کہا سنو، یہ اسلام بھی قیامت تک رہے گا اور یہ ختم نبوت کا قانون بھی قیامت تک رہے گا. یہ پاکستان بھی قیامت تک رہے گا. نہ اسے کوئی میلی آنکھ دیکھ سکا ہے، نہ قانون ختم نبوت کو کوئی میلی آنکھ دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے میرے بھائیو، اسی لیے علماء سیاست کریں گے اور قادیانیوں کی دم پر پاؤں رکھ کے کریں گے.